الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 82 نمبر وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ والعرض، قیامت کے دن حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ والحساب، اور ہر شخص کا تفصیلی حساب ہوگا۔ وقراءۃ الکتاب، ہر شخص اپنا اعمال نامہ پڑھے گا۔ والثواب، دنیا میں نیک اعمال کیے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ والعقاب، دنیا میں کفر کیا یا برے اعمال کیے تو اس کی سزا ملے گی۔ والصراط، پل صراط ہوگا جس سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ والمیزان، اور قیامت کے دن ترازو ہوگا جس پر اعمال کو تولا جائے گا۔ والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین من الخیر والشر والطاعۃ والمعصیہ، اور اس ترازو پر تمام مومنین کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، وہ اعمال خیر ہوں اچھے، وشر اور برے، جو اللہ کی بات مانی ہو وہ، والمعصیہ، اور جو نافرمانی کی ہو وہ۔ بعث کا معنی ہے دوبارہ اٹھایا جانا۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ موت کے بعد قبر میں اعادہ روح ہوتا ہے، 3 سوال اور اس کے جواب ملتے ہیں، جواب دے یا جواب نہ دے۔ اس کے بعد بصورت نیند اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، یعنی اس میں حیات ہوتی ہے لیکن حیات نظر نہیں آتی، حیات مخفی ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں حیات نظر آتی ہے یوں نہیں ہوتی۔ پھر قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں دیکھو لفظ الباس کا ہے، یہ حیا کا نہیں ہے، باس کا ہے۔ اٹھایا جائے گا یعنی حیات پہلے ہوگی لیکن وہ حیات ظاہری نہیں ہوگی۔ اب ان کو اس طرح کھڑا کر دیا جائے گا کہ ظاہری حیات ہوگی اور حیات نظر بھی آئے گی۔ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ قیامت کے دن جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ کیونکہ انسان کی حیثیت محدود ہے اس لیے اس کا عمل بھی محدود ہے، اور چونکہ اللہ کی شان غیر محدود ہے اس لیے اللہ کی طرف سے دیا جانے والی جزا بھی وہ غیر محدود ہوگی۔ یہ محدود اور غیر محدود انسانی علم کے اعتبار سے ہے کہ انسانی علم کے اعتبار سے چونکہ غیر محدود ہے اس لیے جزا بھی غیر محدود ہوگی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں یوں فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی کہ جو کسی کان نے نہ سنی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنا نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس کا کوئی بشر تصور کر سکتا ہے، یہ نہ ہی کسی دل پر اس کا کھٹکا ہوگا کہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، انسان کے تصور سے ماورا۔ تو یہ چونکہ اللہ اپنی شان کے مطابق دے رہے ہوں گے اس لیے اللہ ایسی جزا عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی بے سینگ جانور کو سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اس جانور کو سینگ دیں گے جس کو دنیا میں نہیں ملے تھے اور اس کو مار پڑی تھی، اور اس کے سینگ ختم کریں گے جس کو دنیا میں تھے اور اس نے مارا تھا، اور حکم ہوگا کہ تم اس کو مارو اور اپنا بدلہ لو۔ یہ جانور بدلہ لے گا اور اس کے بعد ان کو پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا، ختم، کونوا ترابا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر کہے گا
اے کاش آج مجھے بھی مٹی میں ملا دیا جاتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ یہ مٹی کے اندر ملے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو اوپر بنایا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور جہنم کو اللہ نے نیچے بنایا ہے 7 زمینوں سے بھی نیچے۔ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ اب دیکھو، جانور کو خدا نے زمین سے بنایا ہے اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ نورانی مخلوق کا مسکن اوپر ہے اور زمین سے بنی مخلوق کا مسکن نیچے ہے۔ جب انسان کے اعمال اطاعت والے ہوں، ملائکہ والے، تو پھر اوپر جائے گا جو ملائکہ کا مسکن ہے اور اسے جنت کہتے ہیں، اور جب اعمال ہوں گے جانوروں والے تو پھر وہاں جائے گا جو جانوروں کا مسکن ہے جسے زمین کہتے ہیں۔ اس لیے ان کی جگہ نیچے بنائی ہے جو جہنم، اور اعمال صالح والوں کی جگہ اوپر بنائی ہے جو کہ جنت ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اعمال کے حساب دینے کے لیے پیش ہوگا، کوئی شخص اس سے مستثنی نہیں ہوگا۔ والحساب، قیامت کے دن حساب ہوگا ہر شخص سے اور تفصیلی ہوگا۔ قیامت کا دن بہت عجیب ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، انبیاء علیہ السلام تو اس سے مستثنی ہوں گے، اور غیر انبیاء سے تفصیل سے حساب ہوگا، اور ایک ایک بندے سے حساب ہوگا۔ پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، یوں حساب ہوگا قیامت کے دن تمام لوگوں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا اس آخری امت کا، اور سب سے پہلے جنت میں آخری امت جائے گی۔ بظاہر اس پہ اشکال ہے کہ جو پہلے آیا اس کا حساب پہلے ہو، اور جو بعد میں آیا ان کا حساب بعد میں ہو۔ جنہوں نے نیک اعمال پہلے کیے، ایمان پہلے لائے، وہ جنت میں پہلے جائیں، اور جو ایمان بعد میں لائے اور نیک اعمال بعد میں کیے وہ جنت میں بعد میں جائیں۔ تو بظاہر یہ فیصلہ عدل کے خلاف ہے، حالانکہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیغمبر نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں، تو دیکھنے میں آخر ہیں، در حقیقت اول ہے۔ پھر وہ پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی عرضی ہے، تو جن نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ بواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ان نبیوں پر ایمان لانے والے اگرچہ اس نبی پہ ایمان لا رہے ہیں کہ جس کی ظہور نبوت پہلے ہو رہی ہے، لیکن اس کی نبوت بھی تو حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایسے نبی پر ایمان لاتا ہے کہ جس کی نبوت بلا واسطہ ہے، جس کی نبوت ذاتی ہے اور جس کی نبوت سب سے پہلے ہے۔ تو یہ عدل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت کے اندر پہلے داخل کیا جاتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہندو مذہب کے پنڈت سے مناظرہ ہوا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ہندی پنڈتوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ گفتگو پہلے فرمائیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، میں اس نبی کا امتی ہوں جو سب سے آخر میں ہے، لہذا گفتگو مجھے سب سے آخر میں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، دلائل سے بات نہیں کرتے، آپ بڑے ہیں، ہماری خواہش گفتگو آپ پہلے فرما دیں۔ نت فرمانے لگے چلو کچھ گفتگو میں پہلے کر لیتا ہوں، کچھ آخر میں کر لوں گا، چونکہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ دلائل کی بات نہیں، ہم تو احتراماً آپ سے کہتے ہیں کہ آپ گفتگو پہلے فرما لیں۔ حضرت فرمانے لگے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں تم گفتگو کر لو، اگر گفتگو میری پہلے ہو گئی تو وہ گفتگو اول بھی ہوگی اور گفتگو آخر بھی ہوگی، اس کے بعد پھر تم میں سے گفتگو کو کر نہیں سکے گا، تو تمہیں حسرت رہ جائے گی کہ ہم نے دلائل نہیں دیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دلائل پیش کر لو۔ جب پھر اصرار کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بذات اور بالعرض اپنے فلسفے کی بنیاد پہ وجود الہ پر دلائل پیش فرمائے۔ حضرت مفصل اور تفصیلاً گفتگو جب فرما چکے
تو ثالث نے اعلان کیا تو کوئی ہندو ان دلائل کا جواب دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جو دلائل دینے تھے حضرت نے ان کے بھی جواب پہلے دے دیے۔ تو پھر ہندو پنڈت جو ثالث تھے انہوں نے اعلان کیا کہ آج قاسم نانوتوی انسان نہیں، انسان کی زبان پہ لگتا تھا الہام کا فرشتہ بول رہا ہے۔ حضرت جیت گئے۔ جب مناظرے سے جیت گئے تو ہندو نے ایک حملہ اور کیا، یہ حملہ بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن مسلمانوں میں آپ کی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ ہندو مذہب میں ہوتے تو آپ کی اتنی قدر ہوتی کہ دہلی کے ایک ایک چوک پر آپ کا بت بنا کر آپ کی پوجا کی جاتی۔ حضرت نے اس حملے کو کمال تواضع سے اڑا دیا، فرمانے لگے تم بالکل سچ کہتے ہو، اگر میں ہندو ہوتا تو میرے بت بنا کر دہلی کے ایک ایک چوک پر پوجا کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں قاسم ہوتا کوئی نہیں اور مسلمانوں میں حضور کی ختم نبوت کے صدقے ہر محلے اور شہر میں قاسم موجود ہے، یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے؟ تمہارے پاس تو ہوتا جو کوئی نہیں ہے، ایک آدھے اس کو بت بنا لیتے ہو، اور یہاں تو قاسم اتنے ہیں کہ کس کس کا ہی بت بنا کر پوجیں گے، اس لیے ہمارا بت کوئی نہیں بناتا۔ یہ بات یہاں میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں، کبھی بھی یہ جملے اپنے بیانات میں اللہ آپ کو خطیب بنائے تو نہ کہنا کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ کبھی محتمم بن جائے تو جملہ نہ کہنا کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، لوگ قدر کرتے ہیں، بس جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی نہیں ہوتی، باقی جتنے ہم نہیں ہیں اس سے زیادہ قدر کر لیتے ہیں۔ تو جس کی ہم اہل نہیں ہیں قدر اس سے زیادہ ہوتی ہے، بس جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی نہیں ہوتی، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ ابھی کچھ روز قبل میرے پاس ایک یہاں پاکستان کے معروف نعت خوان تشریف لائے تھے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو اگر ہم 100 جلسہ کرتے ہیں اور 95 جلسے پر پیسے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق مل جائیں، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، اور اگر 5 جلسوں پر پیسے جتنے ہم چاہتے ہیں ویسے نہ ملے تو ہم جگہ پہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ فلاں جلسہ تھا بہت خراب کیا، میں ایک جلسے پر گیا تو کرایہ دیا ہی نہیں، ایک پر گیا تو بہت تھوڑا دیا، اور بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں پر۔ میں نے کہا جن 95 نے خوشی دیا ذرا ان کا بھی ذکر کیا کرو نا، ان کا ذکر بھی کرو۔ میں تو ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، میں اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں، کبھی بھی میری زبان سے خلوت اور جلوت میں جملہ نہیں نکلا کہ میری دیوبند والوں نے قدر نہیں کی۔ میں تو کہتا ہوں بھی ہماری قدر میں تو انتہا کر دی ہے۔ کیوں؟ مدرسے کا محتمم اپنے طلبہ دے سکتا ہے اور وہ محتممین ہمیں طلبہ دیتے ہیں۔ دیکھو جو طلبہ بیٹھے ہیں آپ، یہ میرے مدرسے کے نہیں ہیں نا، باقی جامعات کے ہیں، تو محتمم طلبہ دے سکتا ہے وہ دیتے ہیں۔ مشائخ خلافت دے سکتے ہیں، ہمیں مشائخ نے خلافت دی ہے، سلسلہ چشتیہ میں بھی ہے، قادریہ میں بھی ہے، نقشبندیہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی ہے، اور نقشبندیہ بھی ہے، حضرت تھانوی کے سلسلے سے بھی ہے، حضرت مدنی کے سلسلے سے بھی ہے، حضرت شیخ زکریا کے سلسلے سے بھی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ تو مشائخ خلافت دے سکتے ہیں، انہوں نے دی ہے۔ عوام ہمیں پیسہ دے سکتی ہے، انہوں نے ہمیں پیسہ دیا۔ اب جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا نہ ہو، لیکن جتنا وہ دے سکتے ہیں وہ تو دیا نا انہوں نے۔ اور میں کہتا ہوں کہ باپ اپنی بیٹی دے سکتا ہے، ہمیں باپ نے جتنے تھے 4 بیٹیاں بھی دے دی ہیں، اب اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اور کون ہمیں دے گا؟ تو بتاؤ اس سے زیادہ قدر کیا ہو سکتی ہے؟ میں پھر بھی روتا رہوں کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے، میری قدر نہیں کرتے، تو مجھے 1000 بار سوچنا چاہیے میں اور قدر کیا چاہتا ہوں۔ ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں کہ جن کو پتھر پڑتے تھے اور ہمارے اشتہار چھپوا کے جلسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر بھی قدر نہیں کرتے۔ ہم اس نبی کے وارث ہیں جو رات کو چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، اور ہمارا استقبال پروٹوکول ایسا ہے کہ لوگ پھول اتنے پھینکتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بس کرو ہم تنگ آ گئے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں جی قدر نہیں کرتے۔ پیغمبر ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، ایک وقت بھوکے رہ رہے ہیں، اور ہم جو پیغمبر کے وارث ہیں اتنے لوگ ڈشیں پکا دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار بس یہ نہ پکاؤ، یہ نہ پکاؤ، یہ نہ پکاؤ، یہ حسرت نہیں ہوتی کچھ اور بھی پکاؤ۔ اب بھی ہم کہتے ہیں لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، بتاؤ کتنی قدر کریں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے گئے، واپس جانے لگے تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمہ اللہ فرمانے لگے مولوی صاحب سب کچھ بن جانا، بس خدا اور رسول نہ بننا، اللہ اور پیغمبر نہ بننا،
انہوں نے کہا حضرت کوئی خدا اور پیغمبر بھی بن سکتا ہے؟ فرمایا بالکل، کیوں؟ فرمایا خدا وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو چاہے وہ ہو جائے اسے خدا کہتے ہیں، جو چاہیں آپ ہو جائیں یہ خدا ہے۔ اس لیے جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کی چاہت کے مطابق ہوگا، کبھی چاہت کے بغیر ہوگا، تو بات بات پہ لڑنا اور غصے ہونا چھوڑ دینا بات بات پہ کہ جو میں کہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم وہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، فرمایا رسول نہ بننا۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت سب پر فرض ہوتی ہے، اس کی اطاعت نہ بندہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، بات نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ رسول نہ بننا کہ تمہاری سب بات مانے، کوئی بات مانے گا کوئی نہیں مانے گا، تو بس خدا اور رسول نہ بننا، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ اگر ہم اپنے ذہن سے نکال دیں نہ ہم خدا ہیں نہ خود رسول ہیں تو کوئی لڑائی رہ جاتی ہے؟ لڑائی تب رہتی ہے کہ ہم خدا مانتے کسی اور کو ہیں اور ذہن ہوتا ہے کہ خدائی اختیار میرے پاس ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا۔ بھئی تو خدا تو نہیں ہے، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا، تم میری بات نہیں مانتے تو رسول تو نہیں ہے کہ جس کی سارے بندے بات مانے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ آپ یہ ذہن بنا لو گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہم اس لیے ٹینشن فری ہو کر جیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے چاہنا ہے وہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور سارے لوگ ہماری بات مانیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی نہ مانے تو کہ جی میری اوقات یہ ہے، اور اگر کوئی مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا کرم ہے کچھ لوگ میری بات مانتے بھی ہیں۔ کتنا آسان سا کام ہے۔ والثواب والعقاب، نیک عمل پہ اچھا بدلہ ہے اور برے عمل پہ سزا ہے۔ والصراط، اور پل صراط کو بھی مانتے ہیں۔ صراط ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کے لیے 3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، اور نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراط ہے، حد سے اتر جائے تو تفریط ہے، اور حد پر رہے تو اعتدال ہے۔ اور اس کو شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو الحاد ہے، اور حد سے اتر جائے تو بدعات ہے، اور حد پہ رہے تو صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ صراط مستقیم کا معنی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ ہے نہیں، الحاد۔ ایک کہتا ہے لیکن کئی ہیں، بدعات۔ اللہ ہے اور ایک ہے، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ صرف عرش پر ہیں یہ الحاد، اور اللہ بھی ہر جگہ پر، نبی بھی ہر جگہ پر، یہ بدعات۔ نبی مدینہ میں اللہ ہر جگہ پہ، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے مدینہ میں جا کے نبی کی قبر پہ صلوات پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، الحاد۔ ایک کہتا ہے یہاں سرگودا سے صلوات پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، بدعات۔ اور اللہ کے نبی کی قبر پہ پڑھیں تو اللہ سنا دیتے ہیں، اور جب یہاں سے پڑھیں تو اللہ پہنچا دیتے ہیں، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی بھی معصوم نہیں، الحاد۔ ایک کہتا ہے ان کے بعد 12 معصوم اور بھی ہیں، بدعات۔ اور جو نبی کو معصوم مان کے بعد والوں کی نفی کرے، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے نہیں کرنا، ایک ہی سے کرنا ہے، الحاد۔ ایک کہتا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے اور 7 پاؤں بھی چاٹنے ہیں، بدعات۔ اور جو پاؤں نہ چاٹے اور 2 ہاتھ سے مصافحہ کر لے، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے ننگے سر رہو تو ثواب ملتا ہے، پگڑی اور ٹوپی نہیں باندھنی۔ اور دوسرا کہتا ہے پگڑی بھی باندھنی ہے اور خاص رنگ کی باندھنی ہے۔ پگڑی اور ٹوپی کا انکار کریں تو الحاد، اور ٹوپی اور پگڑی کا خاص رنگ ضروری قرار دیں تو بدعات، اور خاص رنگ متعین نہ کریں، کسی رنگ کی ٹوپی پگڑی پہن لیں تو صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک آدمی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ڈٹ کے انکار کرتا ہے التزام سے، اور ایک آدمی فرائض کے بعد نوافل کے بعد کی اجتماعی دعا کر بھی ڈٹ کے التزام کرتا ہے۔ تو جو فرض نماز کے بعد
دعا کے ترک کا التزام کرے یہ الحاد ہے، اور جو نوافل کے بعد دعا کے کرنے کا التزام کرے یہ بدعات ہے، اور جو فرض کے بعد ترک کا التزام نہ کرے اور نوافل کے بعد کرنے کا التزام نہ کرے، صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ دیکھو اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ضروری نہیں ہے تو نہ کرنا بھی تو ضروری نہیں ہے نا۔ اگر کرنا ضد کرنا غلط ہے تو نہ کرنے پر ڈٹ جانا یہ پھر کون سا دین ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ضد کرنا شروع کر دیں۔ اب میں اس وقت اس عنوان پہ دلائل نہیں دے رہا، ورنہ میں دلائل پہ بات کرتا کہ اجتماعی دعا کہاں کہاں سے ثابت ہے اور ہمارا تعامل اور توارث کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے ثابت ہے۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، اچھا اسی طرح 20 رکعت تراویح کا ایک بندہ انکار کرتا ہے تو الحاد، اور ایک 20 تراویح کا اقرار کر کے بعد میں اجتماعی دعا پر بھی لڑتا ہے تو بدعات، اور 20 تراویح مان کے دعا پہ نہ لڑے تو صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک بندہ ولایت کو مان کے کرامت کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد، اور ایک ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے مانگتا ہے تو یہ بدعات، اور جو ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگتا ہے صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ اور صراط مستقیم کا معنی سمجھ آ گیا؟ یہ معنی سمجھو معنی۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 النبیین انبیاء، نمبر 2 صدیقین صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 الصالحین اولیاء۔ یہ 4 علامات اللہ نے صراط مستقیم کی بتائی ہیں۔ یہ 4 علامات کیوں بتائی ہیں؟ نمبر 1 توجہ رکھنا، یہ 4 علامات کیوں بتائی ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ علامتیں کیوں بتائی ہیں؟ اگر اللہ فرماتے صراط مستقیم کی علامت قرآن ہے، صراط مستقیم کی علامت صراط القرآن، تو وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا آتا ہے ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ آتا ہے تفسیر نہیں آتی، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہ چل سکتا۔ اگر فرماتے صراط مستقیم صراط الحدیث ہے تو جو شخص حدیث کو پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا جانتا ہے ترجمہ نہیں جانتا، ترجمہ جانتا ہے تشریح نہیں جانتا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہ چل سکتا۔ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط النبیین، صراط الصدیقین، صراط الشہداء، صراط الاولیاء، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے تم نے نماز پڑھنی ہے لیکن کسی کو دیکھ کر نہیں پڑھنی، تم نے قرآن اور حدیث سے نکال کے پڑھنی ہے۔ تو جو لوگ قرآن حدیث نہیں جانتے وہ مرتے دم تک نماز پڑھ ہی نہ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی پڑھتے ہیں، جیسے صحابہ پڑھتے ہیں، جیسے شہداء پڑھتے ہیں، جیسے اولیاء پڑھتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جو تم نماز پڑھو نا تو کتابیں کھول کے نہیں پڑھنی، مجھے دیکھ کے پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا، امام حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا، تو صحابہ نبی والی نماز ابو حنیفہ کو دے دی، امام ابو حنیفہ لکھ کر امت کو دے دی ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط تقلید ہے، صراط تحقیق نہیں ہے۔ اگر اللہ فرماتے صراط مستقیم تحقیق والا راستہ ہے تو جو محققین نہیں ہیں وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہ چل سکتے۔ اس لیے صراط تقلید فرمایا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ میں اپنے تعجبات بتایا کرتا ہوں کہ مجھے بہت تعجب ہے، اس بات پر بھی مجھے بہت تعجب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، ان کا ایک دعویٰ کہ دین بہت آسان ہے اور ساتھ دوسرا دعویٰ کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ بھئی ان سے پوچھو تحقیق آسان ہے یا تقلید آسان ہے؟ جی تحقیق آسان ہے، تقلید آسان ہے؟ تقلید آسان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مولانا صاحب میں نے بغیر عمرے کے احرام باندھے مکہ میں داخل ہو گیا ہوں، تو مجھے عمرہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دم دینا ہے کہ نہیں؟ کتاب کھولو، قرآن کھولو، حدیث پڑھو، خود دیکھو یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اور اگر ہم مسئلہ بتا دیں تو لوگ ادھر دعویٰ ہے کہ دین آسان ہے اور ادھر دعویٰ تقلید نہیں کرنی، تحقیق کرنی ہے۔ اور تحقیق تو مشکل ہے، تقلید آسان ہے۔ تو جن کا دعویٰ تھا دین آسان ہے ان کو تحقیق کی بجائے تقلید بتانی چاہیے، اور جن کا دعویٰ ہے دین مشکل ہے وہ تقلید کی بجائے تحقیق کا راستہ اختیار کریں۔ چونکہ دین آسان ہے
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم صراط تحقیق نہیں بلکہ صراط تقلید ہے۔ نبی کی بات مانو، صحابی کی بات مانو، شہداء کی بات مانو اور اولیاء کی بات مانو۔ اچھا پھر یہ ایک بات تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ صراط القرآن نہیں بلکہ صراط الذین کیوں فرمایا، صراط النبیین کیوں فرمایا، یہ سمجھ آ گئی؟ بولو۔ صراط تحقیق کی بجائے صراط تقلید کیوں فرمایا، یہ سمجھ آ گئی؟ اب بات سمجھو یہ چار کی بات کیوں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی جیسے عمل کرتے ہیں نا ویسے کرو۔ اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے، فرمایا صراط مستقیم پر چلو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا جس راستے پر نبی چلے وہ صراط مستقیم ہے، فادخلی فی عبادی، اور جہاں نبی رکے وہ میری جنت ہے، فادخلی جنتی۔ اللہ یہاں سرگودا تو نبی آیا ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا بس صدیقین، صحابہ کے راستے پر چلو، اللہ یہاں تو صحابی بھی کوئی نہیں ہے، فرمایا بس شہداء، شہید کے راستے پر چلو، اللہ بزدل قوم ہے، جہاد کی تارک ہے، شہید بھی کوئی نہیں، فرمایا بس صالحین، اولیاء کے راستے پر چلو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولی بھی کسی علاقے میں کوئی نہ ہو۔ ولی کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین فی التقوی، متقین کے ساتھ رہو۔ اگر متقی کا وجود ہی ختم ہو جاتا یہ حکم کیسے ہوتا اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو؟ یہ کیسے حکم ہوتا؟ حکم تبھی ہوگا نا جب متقین ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اولیاء کے راستے پر چلو۔ توجہ رکھنا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں جی متقین ہمیشہ رہیں گے تبھی حکم اتقوا اللہ کا ہے، تو قیامت کے دن، قیامت کے قریب تو سارے کافر ہو جائیں گے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ متقی تو بڑی بات ہے، مسلمان ہی کوئی نہیں ہوگا، تو قیامت کے قریب تو متقین رہیں گے نہیں، اور اتقوا اللہ تو اس وقت بھی ہوگا جب متقین نہیں ہوگے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ متقین ہر وقت ضروری ہے؟ کیونکہ حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس کا طریقہ متقین کے ساتھ رہو، تو قیامت کے قریب تو متقین ہوں گے ہی نہیں، پھر اس وقت کے لوگ کیا کریں گے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا یہ اتقوا اللہ کا حکم اس وقت تک ہے جب تک متقین ہیں، جب تک متقین ہیں۔ جب متقین نہیں ہوگے نا اتقوا اللہ کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ جب ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب سب کافر ہوں گے یہ حکم نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان ہے اب تقوی اختیار کرو۔ تو جب ایمان والے نہیں ہوں گے اتقوا اللہ کا حکم کس کو ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ اور جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو اتقوا اللہ کا حکم نہیں ہوگا نا۔ تو جب متقین ہوں گے تو اتقوا اللہ کا حکم ہے، جب متقین کو اللہ نے اٹھا لینا ہے اتقوا اللہ کا حکم بھی ختم ہو جانا ہے۔ اب تلاوت تو باقی رہ جائے گی لیکن تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آمنو کو حکم ہے نا۔ جب آمنو نہیں ہوں گے تو اتقوا اللہ کس کو کہنا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ چار نشانیاں ہیں۔ اب جن لوگوں نے دین کا نام بھی لینا ہے اور دین سے دور بھی کرنا ہے، توجہ رکھنا، مرکز کی محنت ذرا سمجھنا، ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ ہماری جماعت کا رونا سمجھنا اور میرا درد سمجھنا، ہم کون سی محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا اکابر کا دفاع، اسلاف کا دفاع، بزرگوں کا دفاع۔ بھائی تم نبی کا دفاع کرو، تم صحابہ کا دفاع کرو، تم اکابر کے دفاع پہ لگے ہو۔ جن لوگوں نے امت کو دین کے نام پر دین سے دور کرنا ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کی بات نہ مانو، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے صحابہ کی بات نہ مانو، ہر بندہ سمجھے گا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ شہادت کا انکار کرو، ہر بندہ سمجھتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا دھوکہ یہ ہوگا اللہ رسول کی بات کرو، بزرگوں کی بات نہ کرو۔ یہ کون سا معصوم ہے؟ یہ کون سا معصوم ہے؟ چونکہ اب نشانی ایک ہی بچی ہے، اولیاء۔ اگر دین پہ چلنا ہے تو صالحین کے ذریعے چلنا ہے۔ جب صالحین سے توڑ دو گے تو بندہ دین پر چلے گا کیسے؟ اس لیے صالحین کا دفاع بہت ضروری ہے۔ صالحین پہلی سیڑھی ہے، شہداء دوسری سیڑھی ہے، اور صدیقین تیسری ہے، النبیین چوتھی ہے۔ جب آپ پہلی سیڑھی کا صالحین کا دفاع کرو شہداء کا دفاع ہو جائے گا۔
شہداء کا دفاع کر دو تو صدیقین کا ہو جائے گا، صدیقین کا دفاع کرو گے تو پھر نبیین کا ہو جائے گا، اور جب آپ نے پہلی سیڑھی کا انکار کر دیا تو شہداء والی سیڑھی پر پہنچنا آسان ہے، اس کا انکار کر دیا تو صحابہ والی سیڑھی پر پہنچنا آسان ہے، اس کا انکار کر دیا تو نبی والی سیڑھی پر پہنچنا آسان ہے۔ اس لیے ہم نے کہا پہلی سیڑھی صالحین، یہی امت کو روک دو، یہی امت کو روک دو، یہی امت کو روکو، آگے سب دفاع ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خلاف کسی دور میں ایک پروپیگنڈا بہت عجیب ہوا تھا، بہت عجیب۔ ہر دور میں ایک نیا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے، اور جس نے بھی نبی کا کام کرنا ہے پروپیگنڈا ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں نبی کے دشمن ہوتے ہیں، کبھی انسان ہوتے ہیں، کبھی شیطان ہوتے ہیں، اور جو نبی والا کام کرے گا اس کے دشمن بھی ہر دور میں ہوں گے۔ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا کہ جی مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے مماتیوں کو ساتھ ملایا نا تو میں شیعوں کو ساتھ ملاؤں گا، وہ یہ بات کہتا ہے۔ اور میں نے کہا تمہیں خدا عقل دے، جو مماتی کا وجود برداشت نہیں کرتا وہ شیعہ کا وجود برداشت کر لے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ میں یار چھوٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بڑے کو میں برداشت کر لوں گا؟ کم از کم جھوٹ بولتے وقت سوچو کس بندے کے خلاف کون سا جھوٹ بولنا ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا۔ مرزا غالب کو کسی نے گالیاں دی، خط لکھا، مرزا غالب شاعر تھے، انہوں نے خط پڑھا اور ہنسنے لگے۔ کہا جی کس بات پہ ہنستے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بندے نے مجھے گالیاں دی، میں اس پر ہنس رہا ہوں۔ اس نے کہا جی گالیوں پر تو افسوس ہونا جی، آپ ہنس رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ہنس اس بات کر رہا ہوں اس بیوقوف کو گالی دینا بھی نہیں آتی۔ چلو اس کو گالی دینا بھی نہیں آتی، دیکھو یہ مجھے ماں کی گالیاں دے رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو گالی ماں کی دو تو اس کو غصہ چڑھتا ہے، بہن کی گالی پر نہیں چڑھتا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کیوں اس کی کل کائنات ماں ہوتی ہے نا، بہن کی تو اس کے سامنے حیثیت کوئی نہیں۔ اور جب آدمی جوان ہو جائے نا تو پھر ماں کے نام پہ غیرت کم ہو جاتی ہے، بہن کے نام پہ غیرت بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور جب اور بڑا ہو جائے نا تو بیٹی کے نام پہ غیرت بڑھ جاتی ہے، ماں کے نام پہ کم ہو جاتی ہے۔ مرزا غالب نے کہا جس عمر پر میں ہوں نا اس عمر والے کو بیٹیوں کی گالی دے تو غصہ زیادہ چڑھتا ہے، یہ مجھے ماں کی گالیاں دے رہا ہے۔ تو مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اس بیوقوف کو گالی دینا بھی نہیں آ رہی۔ تو جو میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے تو مجھے سے پوچھ لو کہ تیرے خلاف کون سی بات کرے تو زیادہ مؤثر ہوگی، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ تو سوچ لو کہ اس بندے پر الزام لگانا کون سا ہے، کوئی ایسا لگاؤ جو الزام بنتا ہوا تو ہو جائے نا۔ خیر، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، اور نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک جہان بنایا ہے جس کو عالم امثال کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ہر اس عمل کی ایک مثال بنا دیتے ہیں، صورت بنا دیتے ہیں۔ اس پہ دلیل معراج کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تنور کی طرح جگہ ہے، نیچے کھلی ہے اوپر سے بند ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہی ہیں، آگ ان کو اوپر لاتی ہے، جب منہ کے قریب آتی ہے پھر آگ پھر نیچے لے جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ یہ زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تازہ گوشت چھوڑ کے بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا جو شادی ہونا کے باوجود مرد ہو یا عورت پھر بھی زنا کرے، تازہ فریش گوشت موجود ہے اور سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے، یہ شادی شدہ کے زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ اسی طرح آپ کو شراب خور دکھائے گے، سود خور دکھائے گے اور زکوٰۃ نہ دینے والے دکھائے گے، اور قیامت کے دن اللہ ایک مینڈے کو ذبح کریں گے اور فرمائیں گے یہ موت ہی جس کو ہم نے آج ختم کر دیا ہے، تو موت کی صورت مثالیہ مینڈا ہے۔ حضرت تھانی فرماتے ہیں اسی طرح دنیا میں صراط مستقیم کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے بچ کے اعتدال پہ چلنا، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اور پل صراط وہ ہے کہ 500 سال گزرتے ہوئے 500 سال چڑھتے ہوئے 500 سال گزرتے ہوئے 500 سال اترتے ہوئے، یہ 1500 سال کی مسافت۔ اور آگے فرمایا احد من السیف، تلوار سے تیز، ادق من الشعر، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں افراط اور تفریط سے بچ کے
اعتدال پہ چلنا نہایت مشکل ہے، اور اس کی عملی، اس کی صورت، اس کی عالم مثال میں جو صورت ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ یہ عمل بہت مشکل ہے، یہ دنیا میں کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس پل صراط سے جو اس کی صورت مثالیہ ہے چلنا بہت مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ ہے۔ وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی اعتدال، ایک ہے صراط مستقیم کی علامتیں 4، اور ایک ہے صراط مستقیم پر چلیں تو انعام، وہ ہے پل صراط۔ وہ کیا ہے؟ پل صراط۔ کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے نا، تو پل صراط پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ صراط مستقیم پہ آپ چل جائیں، پل صراط سے اللہ گزار دیں گے۔ اور جب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے دیہات میں، انہوں نے کہا نماز 5 وقت پڑھا کرو، روزے کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کیا کرو، عشر ادا کیا کرو، حج فرض ہو تو ضرور کیا کرو، ورنہ تم پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ پل صراط 1500 سال کی مسافت ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نماز پڑھو وگرنہ نہیں گزر سکو گے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا مولوی صاحب جنوں پل صراط تو آنا نا، یہ تے 5 دی بجائے 10 نمازاں پڑھو، بندہ پھر بھی نہیں گزر سکتا۔ جس کو پل صراط تو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو 5 کی بجائے 10 نمازیں پڑھے نا روز، بندہ پھر بھی نہیں گزر سکتا، تو گزر کے دکھانا ذرا۔ اب مولوی صاحب خاموش ہو گئے، کیوں؟ ان کو خود نہیں پتا تھا پل صراط کیا ہے۔ معروف لطیفہ ہے نا کہ ایک خان تبلیغی جماعت میں گیا، پٹھان تھا، اس کا یہ پہلا چلہ تھا اور پہلے دن کا گشت تھا، اور اس کو ہندو ایک مل گیا، اس نے ہندو سے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا ہم چلے پر آئے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے کلمہ پڑھانے کے لیے، یہ کلمہ تو نے پڑھ لیں۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ اس نے نیچے گرایا نا اور اوپر سے 1-2 لگائیں، پڑھتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا چلو یار چھوڑ دو میں پڑھتا ہوں، بتاؤ کیا کلمہ پڑھوں؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا تو پہلا دن ہے، مجھے تو خود نہیں آتا۔ جب وہ ہندو تیار ہوا تو پھر خان صاحب کو پتہ چلا کہ مجھے خود بھی نہیں آ رہا۔ بھائی خود آئے گا تو آپ کسی اور کو سمجھائیں گے نا، جب آپ کو نہیں آ رہا خود کیسے سمجھائیں گے؟ علامتیں اللہ نے بتائی ہیں 4، توجہ رکھنا، اگر میں غلطی کروں تو آپ نے بتانا ہے۔ علامتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین، نمبر 3 المجاہدین، نمبر 4 صالحین۔ ٹھیک ہے؟ المجاہدین نہیں ہے، کیا فرمایا؟ کیوں؟ مجاہد غلط ہوتے ہیں، جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ المجاہدین کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ مجاہد نقلی بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید نقلی بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجاہد تو نقلی آپ کو مل جائیں گے، پگڑی باندھی ہے، گاڑی لی ہے، چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، کشمیر بھیجنا ہے، لوگ سمجھیں کہ مجاہد ہے، دے دیں گے، لیکن شہید بنے اور پھر دھوکہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے مجاہدین نہ پوچھو، ان سے شہداء پوچھو، کیونکہ ان نے اس سوال سے بچنا تھا نا، اس لیے ان نے مجاہد دکھا دیے اور شہداء چھپا لیے اور جنازے کی نمازی غیبانہ رکھ لی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ کھانا ہی نہ پوے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بھائی علامات میں سے مجاہدین ہے یا شہداء؟ تو کیا دکھانا چاہیے؟ بولو۔ اور یہ کیا دکھاتے ہیں؟ بھائی مجاہد چھپاؤ، شہید دکھاؤ۔ کہتے ہیں نہیں ہم شہید دکھائیں گے، نہ مجاہد دکھائیں گے، شہید چھپائیں گے، اس پر غیبانہ جنازہ پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ان سے شہید پوچھو۔ اس لیے یہ لوگ مجاہدین کو دکھا لیتے ہیں، شہداء کو چھپا لیتے ہیں۔ مجاہد نقلی ہو سکتا ہے، شہید نقلی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے وشہداء فرمایا، دعا کرو اللہ میں نقلی مال سے محفوظ رکھے۔ نقلی مبلغ ہو، نقلی مدرس ہو، نقلی حاجی صاحب ہوں، نقلی مجاہد ہو، کچھ بھی ہو، بس نقلیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ اصل علم، اصل تبلیغ، اصل دین، اصل تدریس، اصل جہاد اللہ پاک خالص نعمت عطا فرمائے، اور کھوٹے مال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والصراط والمیزان والمیزان یوزن فیہ اعمال المومنین، عجیب جملہ کا ہے، اس کو ذرا سمجھیں ہم۔ پہلے فرمایا والمیزان، اور قیامت کے دن
ترازو ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ آگے والمیزان یوزن فیہ اعمال المومنین، یہ دوبارہ جملہ کیوں لائے ہیں؟ والمیزان سے تو ترازو سمجھ آ گیا تھا۔ امام طحاوی بات سمجھانا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ والمیزان یوزن، قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے اعمال زیادہ کیے ہیں، اللہ یہ دیکھیں کس نے اعمال اچھے کیے ہیں۔ وہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور یہ بات سمجھ آئے، تحذیر الناس پہ حضرت نانوتوی پر ہونے والا اعتراض سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے علم ہے، عمل نہیں۔ کیوں؟ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو دوسرے میں نہ ہو۔ جو نبی میں علم ہے پوری امت میں وہ علم اتنا نہیں ہو سکتا جو نبی کے پاس ہے۔ عمل کمال نبوت میں سے نہیں۔ اس کی دلیل یہ کہ بظاہر امتی نبی سے زیادہ عمل کر لیتا ہے۔ اگر کمال نبوت عمل ہوتا، امتی ظاہراً بھی عمل نبی سے زیادہ نہ کر سکتا۔ نبی کا ایک حج ہے، امتی 20 کرتا ہے۔ پیغمبر کا ایک حج ہے، اربوں امتیوں کا حج میں لاؤ، اربوں حج بن جاتے ہیں۔ فرمایا کمال نبوت میں سے نہیں۔ اگلی بات فرمائی بظاہر کا معنی کہ جب قیامت کے دن اعمال پہ اجر کی باری آئے گی، اس وقت امتی کے پاس اعمال زیادہ بھی ہوں گے، نبی کا عمل تھوڑا بھی ہوگا۔ امتی اعمال میں پھر بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جانا ہے، گنا نہیں جانا۔ جب گنو گے تو نبی کا ایک حج، امت کے اربوں حج، اور جب تولیں گے تو پھر ایک حج اربوں حج پہ غالب آ جائے گا۔ غالب کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ عمل تولا جائے گا، اور وزن کی بنیاد ہے اخلاص، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، تواضع، عبدیت، یہ ہے عمل کی بنیاد۔ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں میں نے تقریباً سارے بول دیے، اور اس کی بنیاد عظمت۔ جتنی کسی شخص کی عظمت دل میں ہو، اتنی بندے کے دل میں اس کے لیے عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور عظمت کی بنیاد معرفت، جتنی پہچان ہو اتنی ہی دل میں عظمت ہوتی ہے۔ اور معرفت کی بنیاد علم، جتنی معلومات ہوں پہچان اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یا مصافحہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، بیان کے بعد مصافحہ ہو رہا ہے، طلبہ مل رہے ہیں، ایک طالب علم آتا ہے دونوں ہاتھ سے، کبھی ہاتھ سینے سے لگا لیتے ہیں، کبھی بڑھ کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ پیچھے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، وہ جو گزرتا ہے ایسے دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ ایسے کیا ہوتا ہے، ہاتھ میری طرف ہے اور منہ مجمع کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں میری عظمت نہیں ہے، چونکہ بڑے مصافحہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ اس بندے کی حیثیت کیا ہے۔ اور جن کے دل میں عظمت ہے ان کی مصافحے کی بنیاد اور ہے، اور جس کے دل میں عظمت نہیں، مصافحے کی بنیاد، عظمت کی بنیاد معرفت، پہچان نہیں ہے نا بندہ کون ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بڑے مجمع اور مصافحے سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں ایک جامعہ میں گیا، گاڑی سے نکلا، طلبہ ٹوٹ پڑے، مصافحے۔ میں ایک طالب علم کے کمرے میں گیا، چارپائی پر بیٹھا تو میرے بالکل ساتھ ایک لڑکا بیٹھ گیا، اس کی عمر 11 یا 12 سال ہوگی، بڑی رغبت کے ساتھ میرے ساتھ، جیسے کہ بہت بڑا عقیدت مند ہوتا ہے، بہت بڑا عقیدت مند۔ تو میں بھی سمجھتا کہ مجھ سے بہت متاثر ہے، اس کے دل میں میری بڑی عقیدت ہے، تبھی ساتھ بیٹھا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میں سمجھ آیا یہ جو میرے ساتھ گھسا ہوا ہے یہ مجھے جانتا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ گاڑی بڑی ہے، 2 گارڈ ہیں اور مصافحہ ہو رہا ہے، اس نے بھی سمجھا کہ مشہور مولوی ہوگا تو ساتھ بیٹھ گیا۔ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ میں اس لیے یہ جو باتیں میں کہتا ہوں ہنسانے کے لیے نہیں، یہ میں تربیت کا حصہ سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ یہ تربیت ذہن میں رکھو، بڑے مجمع سے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ آج ایک گراؤنڈ میں جاؤ گے 10,000 بندہ آپ کے استقبال کرنے والا ہوگا، اور جب 2 دن بعد جاؤ گے تو آپ کے ساتھ وہاں سلام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو 10,000 سے عجب کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیا کس بات پہ کرتے پھرتے ہیں؟
ایک مسجد میں 1000 بندہ آپ کا بیان سن رہا ہے اور کل جائیں گے استنجا کریں گے تو لوٹا بھی آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا. یہ ہماری اوقات ہے. تو 2 بندوں پر آپ نے تڑپنا کیا ہے, عجب کیا کرنا ہے. اس لیے ان بڑے مجموع سے متاثر کبھی نہیں ہونا. اپنی قبر کی خلوت کو ذہن میں رکھنا, وہاں ہم صرف اکیلے ہوں گے. پھر بندہ مجمع سے متاثر ہو کر کبھی غلط مسئلے نہیں بتاتا, کبھی عجب کا شکار نہیں ہوتا. توجہ رکھنا, پوری امت کا علم ایک طرف, تنہا پیغمبر کا علم. میں سمجھانے کے لیے عرب کہتا ہوں. عربوں امت کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں ایک طرف, تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں ایک طرف زیادہ ہے. نتیجہ عربوں امتیوں کو جو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ ایک طرف, تنہا پیغمبر کو معلومات کی بنیاد پر جو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت ہے وہ اس سے زیادہ. نتیجہ عربوں امتیوں کے دل میں جو اللہ کی عظمت ہے وہ ایک طرف, تنہا پیغمبر پاک کے دل میں جو اللہ کی عظمت ہے وہ ان سے زیادہ. لہٰذا عربوں امتیوں کے عربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہو رہے ہیں وہ سارے اخلاص جمع کرو ایک طرف, اور پیغمبر کا ایک سجدہ جس اخلاص سے ادا ہوا ہے وہ ایک اخلاص ایک طرف, ان عربوں اخلاصوں سے زیادہ. لہذا پیغمبر کا دیکھنے میں ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے قیامت کے دن زیادہ. والمیزان یوزن فیہ یوم اعمال المومنین, قیامت کے دن اعمال کو گلیں گے یا تولیں گے؟ تو بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ بھی جائے, لیکن جب قیامت کو عمل کو تولا جائے گا تو پھر امتی پیچھے رہ جائے گا, پھر پیغمبر بہت آگے نکل جائیں گے. تو حضرت نوتوی جو بات فرما رہے ہیں اس میں پیغمبر کا ادب کھل کر سامنے آ رہا ہے یا پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, تمہیں یوں سمجھنا ہے. میں 1 منٹ کے طور پہ کہتا ہوں, دیکھو یار میرے پاس گھڑی ایک ہے, لیکن یہ ایک گھڑی 4.5 لاکھ کی ہے, اور آپ کے پاس گھڑیاں ہیں 500. ان 500 کی قیمت بھی جمع کرو 4.5 لاکھ کی, پھر بھی نہیں ہے. تو میرے پاس گھڑی ایک ہے, تمہاری سب کو ملاؤ تو 550 گھڑی ہے. لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس بھی 500 ہیں, تمہارے پاس بھی 500 ہیں, تو اس میں عزت زیادہ ہے یا میری ایک گھڑی تمہاری 500 سے بھی مہنگی ہے, اس میں میری عزت زیادہ ہے؟ تو یار مولانا صاحب عجیب آدمی ہے, 500 گھڑی تو نہیں, ایک گھڑی ہے لیکن ہماری 500 زیادہ قیمتی ہے. کیا بات ہے یار, ہمارے پاس 100 موٹر سائیکل ہیں اور ان کی ایک پراڈو ہماری 100 موٹر سائیکل سے بھی آگے ہے. کیا بات ہے یار, مزہ تو آیا نا. بات سمجھ رہے ہیں, ہم نے 20 ایئر کولر لگائے ہیں اور مولانا صاحب نے ایک اے سی لگایا ہے, لیکن اس کی ٹھنڈ سب سے زیادہ ہے. یار مزہ تو آیا نا. آپ کے پاس 20 کولر ہوں, میرے پاس 20 کولر ہوں, آپ کے پاس 100 سکوٹر ہیں, میرے پاس 100 سکوٹر ہیں, اس میں میری اہمیت بڑھے گی یا میری ایک گاڑی آپ کی 100 سکوٹروں سے نکل جائے, اس میں اہمیت بڑھے گی؟ میں نے کہا تم 100 سکوٹر دوڑاؤ ذرا, میں اکیلی پراڈو دکھاتا ہوں, دیکھتا ہے کون پہلے اسلام آباد پہنچتا ہے. تم 100 سکوٹر پہ ناچتے ہو, 20 تم نے ایئر کولر رکھے ہیں, چلاؤ سارے, ذرا آن کر بھی ہمارا اے سی بھی, دیکھتے ہیں ٹھنڈ کس میں زیادہ ہے. ہمیں 20 ایئر کولر دکھاتے ہو. یہ کیا تم نے گھڑی پہن رکھی ہے, 500 گھڑیاں تمہارے پاس ہے, میری ایک گھڑی تم 500 زیادہ قیمتی ہے, ہمیں گھڑیاں دکھاتے ہو. اور امت کے اربوں حج ہو جائیں, محمد مصطفیٰ کو دکھاتے ہو, ان کا تو ایک سجدہ تمہارے اربوں حجوں سے افضل ہے. کیا اوقات ہے تمہارے حجوں کی حضور کے مقابلے میں. یہ ننوتوی رحمہ اللہ کی جو تعبیر ہے, اس سے حضور کی عظمت زیادہ نہیں سامنے آ رہی. بے ادبی آپ کیسے کہتے ہیں, غلط بات ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں ایسے مزاح نہیں کہہ رہا, واقعتاً میری گھڑی 4.5 لاکھ کی ہے. یہ والی نہیں ہے, وہ پڑی ہے, میں کبھی کبھی پہنتا ہوں, چونکہ مجھے قیمتی گھڑیوں کی عادت نہیں ہے. میں گھڑی پہنتا ہوں جو نمازوں کے اوقات دکھائے, وہ ذرا خراب ہو گئی ہے, وہ کراچی چلی گئی تو میں نے یہ پہن لی. میں کراچی کے ساتھی یہاں بیٹھے, ہمیں خود کا استاذیہ, وہ گھڑی پہن کر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا مجھے قیمتی کا شوق ہوتا تو وہی پہنتا, چونکہ میرا گزارا ایسے ہوتا ہے, میں اس لیے پہنتا ہوں. یہ میں ایک دوست تھے باہر پاکستان سے, تو آپ حیران ہوں گے, پٹھان ساتھی, اور رات 10 بجے مجھے فون کیا, میں نے استاد جی آپ کو ملنا ہے. تو میں نے کہا یار میرے لیے ملاقات مشکل ہے, میری صبح 3 بجے فلائٹ ہے,
ابھی 10 بج گیا، میں سوؤں گا، 12 بجے اٹھ کے ایئرپورٹ جاؤں گا، 2 گھنٹے تو میں آرام کروں نا۔ کہتے جس آپ رہائش میں نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو اب سفر کیا ہے، بیچارہ غریب آدمی مزدور آدمی ہوگا، آگے اوپر۔ میں نے زندگی میں ایسے سمجھدار بندے نہیں دیکھے، یقین فرمائے۔ آئے، ساتھ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی ہے، ایک بہنوئی ہے، ایک شاید کوئی ملازم تھا۔ آئے، کیا جی مولانا صاحب سمجھتے ہیں آپ مصروف ہیں، یہ 5 گھڑیاں ہدیہ ہیں، آپ خود رکھیں یا کسی کو دیں، یہ گھڑی آپ کے لیے، اور ہماری فیکٹری میں اس سے زیادہ قیمتی گھڑی کوئی نہیں۔ میں نے وہ 5 گھڑیاں لیں، 2 وہاں دوست تھے وہیں ہدیہ کر دی، 3 یہاں پر لایا یہاں ہدیہ کر دی، اور ایک میرے پاس تھی میں نے رکھی۔ میں نے کہا پوچھو تو صحیح، میں نے قیمت ان سے پوچھی، بھئی یہ جو آپ دے رہے ہیں گھڑی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کو دی ہے 12,000 درہم کی ہے، وہ جو دوسری آپ کو دی ہے وہ 3,500 درہم کی ایک گھڑی ہے، 1.25 لاکھ کی، اور ہمارے والی 12,000 درہم، یہ 4.5 لاکھ سے بھی اوپر نکل جاتی ہے۔ جب جانے لگا کہا جی ہماری خواہش تھی کھانا ہمارے پاس کھائیں، لیکن چونکہ آپ پاس وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سا ہدیہ لایا ہوں، آپ جب مناسب سمجھے کھانا کھا لیں۔ میں نے کھولا تو 5,000 درہم، 1.25 لاکھ روپے سے زیادہ۔ اب اس کا معنی کبھی نہ سمجھنا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو حوصلہ، یہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ ایک ہندوستان سے عالم تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے اور 2 دن میرے ساتھ رہے۔ جب یہ مجھے ہدیہ ملا تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ میرے مرید ہیں، میرے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے ضلع جمعیت علماء اسلام وہاں کے جنرل سیکرٹری ہیں اور مرشد ہیں، تو میرے ساتھ بیٹھے۔ جب یہ ہدیہ ملا، ایک گھڑی میں نے ان کو دی، ایک گھڑی ایک اور کو دی، پیسے گنے تو 5,000 تھے۔ وہ پھر مجھے کہتے ہیں استاد جی میں حیران ہوں، میں 2 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، اور مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ 2 دن سے آپ یہاں پر ہیں اور لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ آپ کی خدمت کریں۔ میں دل میں کڑ رہا تھا، لیکن جب آپ جانے لگے ہیں تو ایک بندہ آیا جس نے 2 دن کی کمی پوری کر دی۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ میرا ایک مرتبہ خیبر پختونخوا کا دورہ تھا، میرے ساتھ مدرسۃ الحسنین فیصل آباد مولانا طارق جمیل صاحب وہاں کے ایک فاضل تھے۔ میں نے ان سے کہا آج خیبر پختونخوا کا دورہ ہے اور اس میں جتنا خرچ ہو وہ آپ نے حساب لگانا ہے کتنا خرچ ہوا۔ خیر وہ کرتے رہے صاحب، ہم جگہ چلے پشاور سے نکلے واپس آ رہے تھے، تو میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہا استاد جی 35,000۔ اب ہمیں کتنا ملا؟ جب آپ بلائیں گے نا تو آپ کرایہ دیں گے، اور جب میں خود دورے پر آؤں گا پھر کرایہ نہیں دیتے۔ یہ چونکہ دورہ میں نے خود طے کیا ہوا تھا نا، اس لیے اب نہیں دینا تھا کرایہ۔ یہ امت کا مزاج ہے، یہ ہونا ہے، اس لیے میں سر پریشان نہیں ہوتا۔ کسی نے 1000، کسی نے 2، کسی نے کوئی نہ، ایسے چلتے رہے۔ جب میں پشاور سے نکلا میں نے ایک دوست کو فون کیا، السلام کدھر ہو؟ کہا استاد جی میں ادھر ہی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کا شہر ہے، میں ملنا ہوں، سلام دعا کرتے ہیں، میں موٹر وے سے اترتا ہوں، وہیں مل لیتے ہیں گاڑی میں، مجھے جلدی۔ کہتے ٹھیک۔ وہ گھر سے نکلا وہیں آ گیا، موٹر وے سے ہم اترے، ملنے کے لیے آ گئے۔ ہم نے پٹرول ڈلوایا گاڑی میں بیٹھے۔ اس نے کہا استاد جی ہدیہ قبول فرما لیں۔ میں نے کہا بھی اس کو رکھ لو۔ جب گاڑی چلی میں نے کہا کھولو کتنے ہیں؟ گنے، کہتے ہیں استاد جی 35,000۔ میں نے کہا تمہارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نصرت صرف تبلیغ کے راستے میں آتی ہے، اب آپ کا ذہن بنا کہ اور راستوں میں بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا نہیں فرمایا، سبلنا فرمایا ہے۔ ہمارا بھی خیال ہو گیا سبیلنا ہوتا تو نے تمہیں چلنے ہی نہیں دینا تھا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی باتیں میں عذرۂ محبت کہتا رہتا ہوں، اس کو کسی کے خلاف کبھی نہ سمجھا کرو، کہ پیار کی باتیں ہوتی۔ والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ جنت اور جہنم اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ہلاک نہیں ہوں گی۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا قبل الخلق، باقی مخلوق سے پہلے، یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ وخلق لہما اہلا، اور جنہوں نے جنت جہنم میں جانا تھا ان کو بھی پیدا کر دیا۔ فمن شاء منہم الی الجنت ادخلہ افضلا منہ، اور اللہ رب العزت نے جن کو چاہا اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ومن شاء منہم الی النار ادخلہ عدلا عنہ، اور جس کو اللہ چاہیں گے جہنم میں بھیجنا ہے تو قانون کے مطابق اس کو جہنم میں بھیج دیں گے، کفر ہوگا یا اعمال فسق زیادہ ہوں گے۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَسَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر شخص وہ عمل کرتا ہے جہاں کے لیے اس کو فارغ کیا گیا ہے، یعنی جہاں اس نے رہنا ہے۔
وسائر الی ما خلق لہ، اور چل رہا ہے اس کی طرف جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ 83 نمبر ہے۔ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس آیت کو دیکھیں تو بظاہر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو جنت اور جہنم کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں لا تفنیان ابد، ایسے نے فنا نہیں ہونا؟ بظاہر یہ عقیدہ طحاویہ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ ہر کسی نے فنا ہونا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم نے فنا نہیں ہونا۔ اس کا جواب ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے عملی۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ عملاً فنا نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں کل من علیہ فان، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے فنا ہونے کے امکان ہیں، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ نہ فنا ہونے کا امکان ہے، اور اللہ کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ فنائے عملی کا ہے، عملاً فنا نہیں ہوں گے۔ اور آیت میں فنائے امکانی کی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ورنہ یہ عقیدہ صرف جنت اور جہنم پہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تو ہر انسان کے بارے میں ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر کوئی بھی انسان فنا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمیشہ تو اللہ کی ذات نے رہنا ہے، تو انسان کیسے ہمیشہ رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے انسان ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ چاہیں گے تو اس کو فنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن فنا کریں گے نہیں۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر نے جنت میں نہیں جانا، لیکن اللہ چاہے تو داخل کر بھی سکتے ہیں۔ مومن نے اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ چاہے تو ہمیشہ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ مطلب۔ ایک بات اور سمجھیں، شیطان کی محنت دو قسم کی ہے۔ چلیں اس کو آگے کرتے ہیں۔ 84 والخیر والشر مقدران علی العباد، اچھائی اور بھلائی یہ انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جو اچھائی ہونی ہے وہ بھی لکھ دی گئی ہے، اور جو برائی ہونی ہے وہ بھی لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لکھ دیا اس کے خلاف ہو۔ تو جو لکھ دیا بھلائی ہونی ہے، اب اگر وہ بھلائی نہ ہو تو اللہ کے علم پر اعتراض ہوگا کہ اللہ کا علم کامل نہیں، ناقص ہے، اللہ کا علم صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لکھا گیا اس نے ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھلائی ہونی تھی اللہ نے لکھ دی ہے، اور جو برائی ہونی تھی اللہ نے وہ بھی لکھ دی ہے۔ اب اللہ کے علم کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 85 والاستطاعۃ التی یجب بها الفعل من نحو التوفیق الذی لا یجوز ان یوصف المخلوق به تکون مع الفعل۔ دیکھو چل پہلے آگے سن لیں۔ والاستطاعۃ من جہت الصحۃ والوسع والتمکین وسلامت الآلات فہی قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال اللہ تعالی لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو تو اس کے اوپر عمل فرض ہوتا ہے، اگر عمل کی طاقت نہ ہو تو انسان پر عمل فرض نہیں ہوتا۔ اگر استطاعت ہو نماز کی تو نماز پڑھے گا، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ استطاعت ہو روزے کی تو روزہ رکھے گا، استطاعت نہ ہو تو پھر روزہ اس کے ذمہ فرض بھی نہیں ہے۔ اس استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک استطاعت وہ ہے کہ جس کا معنی ہے اللہ کی توفیق، اور ایک استطاعت کا معنی وہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے صحت، اسباب، یہ چیزیں مل جائیں۔ یہ جو استطاعت بمعنی توفیق ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں تو انسان عمل کرتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو انسان عمل نہیں کر سکتا نیک۔ اسی طرح اور یہ استطاعت جس کا معنی ہے کہ صحت اور اسباب کا ٹھیک ہو جانا، یہ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اس استطاعت سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ بندے کے پاس اسباب ہوں، بندے کے پاس صحت ہو، بندے کے پاس وقت ہو، ایک استطاعت یہ ہے۔ اور ایک استطاعت توفیق معاملہ تو اللہ کا ہے، اللہ توفیق دیں گے تو بندہ عمل کرے گا،
اللہ توفیق نہیں دیں گے تو بندہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ جو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ آدمی کو حکم اللہ اس کی وسعت کے مطابق دیتے ہیں، اس وسعت سے مراد توفیق نہیں ہے، اس وسعت سے مراد انسان کے صحت اور اسباب ہیں۔ جتنے اسباب ہوں اللہ اتنی ہی حکم دیتے ہیں، اور جتنے اسباب نہ ہوں اس سے زائد کا اللہ بندے کو پابند نہیں فرماتے۔ والاستطاعت الذی یجب بها الفعل، وہ استطاعت کہ جس کی وجہ سے فعل کو وجود ملتا ہے، یجب وجود ملتا ہے، من نحو توفیق جیسے توفیق ہے، یہ وہ چیز ہے کہ مخلوق کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اور یہ توفیق وہ ہے کہ جس کا فعل کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کہ یہ توفیق اور فعل اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ توفیق پہلے ہو اور فعل بعد میں ہو، جو ہی اللہ توفیق دیتے ہیں تو فوراً فعل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ، البتہ استطاعت کا یہ معنی کہ آدمی صحت مند ہو، صاحب وسعت ہو، صاحب طاقت اور قدرت ہو، صاحب اسباب ہو، اس کا فعل سے پہلے ہونا ضروری ہے کہ نماز سے پہلے آدمی صحیح ہے، نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر نماز سے پہلے اتنا بیمار ہے کہ اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکے، اب اس کی ذمہ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس کے وَبِهَا تعلق الخطاب، اور خطاب کا تعلق اس استطاعت کے ساتھ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ مکلف انسان کو بناتے ہیں، حکم دیتے ہیں اتنا جتنا انسان کے پاس طاقت ہو، اس سے زائد کا انسان کو اللہ حکم نہیں دیتے۔ ایک بات یہاں ساتھ اور سن لیں جو یہاں نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھ لیں، انسان حکم کا مکلف جس طرح بقدر وسعت ہوتا ہے اسی طرح بقدر عقل ہوتا ہے۔ جتنی وسعت ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اور جتنی وسعت نہ ہو اتنا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس لاکھ ہے تو زکوٰۃ لاکھ کی 2500 دینی ہے، یہ نہیں کہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اور عقل سے زائد کا انسان مکلف نہیں ہوتا۔ اس پر مثالیں سمجھو جو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ نمبر 1، یہ سمجھیں گے نا، ایک عقیدے پر مثال آپ کو سمجھ آئی۔ ایک شخص تھا گزشتہ امتوں میں، اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میں لکڑیاں جمع کرنا اور میری میت کو جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں بہا دینا۔ وہ فوت ہو گیا، اولاد نے وصیت کی، لکڑیاں جمع کی اور اپنے والد کو جلا دیا، اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، ہڈیوں کو پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس سارے جسم کو جمع کیا اور پوچھا لما فعلتا، یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ صحیح بخاری میں کیوں کیا ہے؟ کیوں کرنے کا مطلب یہ تھا یہ تیرے حکم سے ہوا ہے نا، تو نے ایسا کیوں کروایا ہے، یہ معنی اس کا تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیت، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو اس پر معافی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو عذاب قبر کا منکر لگتا ہے کہ مجھے اللہ عذاب ہی نہیں دے گا، جب جسم نہیں ہوگا تو عذاب نہیں دے گا۔ بھئی اللہ تو جسم کے لیے عذاب دینے کے لیے جسم کے پابند تھوڑے ہی ہیں کہ جسم محفوظ ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ تو اس کا تو یہ ذہن ہے جسم محفوظ نہیں ہوگا تو اللہ عذاب ہی نہیں دیتے، یہ تو منکر ہے، یہ مسلمان کیسے ہے، یہ تو کافر ہے، مغفرت کیسی ہوگی؟ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغفرت اس لیے ہوگی، اس کی عقل میں یہ بات تھی کہ جب جسم محفوظ ہو نا تو اللہ عذاب دیتے ہیں، جب محفوظ نہ ہو تو اللہ دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انکار کر رہا تھا کہ اللہ دے نہیں سکتے، نہ دے تو سکتے ہیں، لیکن جسم محفوظ ہو تو اللہ دیتے ہیں، جب جسم محفوظ نہیں ہوتا تو اللہ نہیں دیتے۔ اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا۔ تھانی فرماتے ہیں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، اللہ ناک سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اب چونکہ جملہ اس نے ایسا کہا تھا نقل کرتے ہیں، ورنہ جملہ زبان پر لاتے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا کان ہے، نہ اس کا ناک ہے، نہ اس کا منہ ہے، یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے؟ تھانی فرماتے اس بندے کو کافر نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ، اس کا ذہن یہ تھا
یہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان اور آنکھ نہ ہو، کتنا عجیب لگتا ہے۔ اللہ اور آنکھ نہ ہو کیسا لگے گا وہ؟ بھئی انسان اور ناک نہ ہو کیسا لگتا ہے، اللہ اور ناک نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ اب اس بیچارے کی عقل اتنی ہے کہ اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اللہ اور آنکھ نہ ہو، اس لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں اللہ پاک جو آنکھ کہتے ہیں نا، اس کا معنی قدرت ہوتا ہے اور وہ اللہ کی شان کے لائق ہوتی ہے جیسے اللہ ہیں۔ یہ بات اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی عقل اتنی ہے کہ اس سے زیادہ اس کے دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ حضرت نے جواب کس حدیث کا دیا ہے؟ حدیث الجاریہ جو صحیح مسلم میں ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی بکریاں چراتی تھی، ایک دن بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ کی جانب گئی اور میں بھی گیا تو ایک بھیڑیا آیا، بکریاں اٹھا کے لے گیا۔ میں نے اس کو تھپڑ مارا بڑے زور سے کہ تو نے بکریوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ پیش کیا، آپ نے فرمایا ایت بہا، لاؤ اس کو۔ اس باندی کو لائے تو آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا آتقھا فإنھا مومنۃ، یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اب اس حدیث سے بظاہر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے؟ تو ثانی فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تو آسمان میں نہیں، اللہ تو عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، آسمان پر بھی ہے، اس پر تو ساری نصوص موجود ہے، لیکن آپ اس کو ایمان کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی عقل میں یہ بات سمجھانا مشکل تھی کہ اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے، اور یہ سمجھنا آسان تھا کہ اللہ آسمان پہ ہے، جب ہر جگہ پر ہے تو آسمان میں بھی ہے نا، اس لیے اس کا ایمان قبول کر لیا گیا اور فرمایا آتقھا فإنھا مومنۃ۔ اس پر حضرت تھانوی نے اگلی دو مثالیں دی ہیں کہ انسان مکلف بے قدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اس سے زائد کا انسان مکلف نہیں ہوتا۔ 86 بأفعال العباد ہی خلق اللہ تعالی وکسب من العباد، جتنے بندوں کے افعال ہیں یہ پیدا اللہ نے کیے ہیں لیکن کرتا بندہ ہے۔ فعل کو پیدا کرنا یہ عیب نہیں ہے، برے فعل کو، برے فعل کا کرنا یہ عیب ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح زہر بھی حکیم تیار کرتا ہے اور خمیرے بھی حکیم تیار کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ زہر کو نہیں کھانا، خمیرے کو کھانا ہے۔ یہ زہر کیوں بنایا ہے؟ یہ بعض مخصوص دواؤں میں تھوڑی سی مقدار سے ڈالتے ہیں جس سے فلاں مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ زہر کو کھا لے اور کہہ لے جی میرا کیا قصور ہے، اگر زہر کا کھانا ٹھیک نہیں تھا تو حکیم صاحب نے بنایا کیوں ہے؟ بھئی اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس لیے کو تو نے کھانا ہے، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو نے کھانا ہے۔ تو ایک ہے افعال کا پیدا کرنا اور ایک ہے افعال کا کرنا، ایک ہے خلق فعل اور ایک ہے کسب فعل۔ یہ جو فعل شر ہے اس کا خلق برا نہیں ہے بلکہ اس کا کسب برا ہے، اس لیے تمام افعال کے خالق تو اللہ ہیں لیکن کاسب اس کا بندہ ہوتا ہے۔ 87 وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ بندے کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کی بندہ طاقت رکھتا ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں ترجمہ کرنا سیکھا کرو تاکہ عوام بھی سمجھے ترجمے کو۔ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور اللہ اسی چیز کی طاقت دیتے ہیں جس کا حکم دینا ہوتا ہے، جس کا حکم دینا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہ دے تو حکم کیوں دیں گے؟ وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ دو مرتبہ فرمایا، پہلے سمجھنا عبارت۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ اسی کا حکم دیتے ہیں جس کا بندے طاقت رکھتے ہیں۔ یہ پیچھے آ گیا، عمل استطاعت من جہت الصحت والوسع، یہ یطیقون وہ ہے، یہ یطیقون وہ ہے۔ اللہ حکم اس وقت دیتے ہیں جب بندہ عمل کر سکتا ہو، اسباب بھی ہو، وسائل بھی ہوں، کر سکتا ہو۔ ولا یطیقون الا ما کلفہم، اور اللہ توفیق تب دیتے ہیں اسی چیز کی جس کا حکم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ حکم دے دیں اور توفیق ہی نہ دیں، حکم دیں گے تو پھر توفیق بھی دیں گے نا۔ یہ دیکھ وہو تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ تفسیر ہے اس جملے کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حیلۃ لأحد ولا حرکت لأحد،
کوئی بندہ نہ کام کر سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے، ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ، نہ کوئی بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے الا بمعونۃ اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی توفیق مل جائے، ولا قوۃ لأحد علی اقامۃ طاعۃ اللہ، اور کوئی شخص اللہ کا حکم نہیں بجا لا سکتا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، والثبات علیہا، نہ ہی اس پہ قائم رہ سکتا ہے الا بتوفیق اللہ تعالی، ہاں جب اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ توفیق نہ دیں تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت حفاظت نہ فرمائیں تو بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا، حالانکہ بات پہلے ہو چکی ہے، میں پھر سمجھانے لگا ہوں، آپ کے ذہن میں آئے گا گناہ سے تب بچنا ہے جب اللہ بچائے، اور نیکی تب کریں گے جب اللہ کروائے، تو پھر بندے کا کیا اختیار رہ گیا؟ بندے کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسباب خیر تو بندہ اختیار کرتا ہے اور توفیق اللہ دیتے ہیں۔ بندہ اسباب خیر اختیار نہ کرے اور اللہ پھر بھی توفیق دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ اسباب اختیار یہ کرتا ہے اور توفیق اللہ دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ نہ توفیق دیں تو عمل نہیں کر سکتا، اللہ توفیق دیں گے تو عمل کرے گا، لیکن توفیق دیتے کب ہیں؟ جب بندہ اسباب توفیق کو اسباب خیر کو اختیار کر لیتا۔ اسی طرح اللہ بچائے تو بندہ بچتا ہے، لیکن اللہ بچاتے کب ہیں؟ جب بندہ بچنے کے اسباب اختیار کر لیتا ہے، ورنہ جب بندہ گناہوں کے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پھر گناہوں کی طاقت دے دیتے ہیں، استطاعت دیتے ہیں، اور جب یہ اسباب خیر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو خیر کی استطاعت دے دیتے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اس پہ بالکل غیر مختار ہے اور بندہ مجبور ماض ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن دیتے کب ہیں؟ جب دیکھو ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں عقیدہ طحاویہ کا، اللہ کی توفیق سے ہے نا، اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن کوشش کی ہے تو اللہ نے توفیق دے دی ہے، اور کوشش نہ کرتے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ یہ قانون ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ اپنے کرم سے ایسے کرتے ہیں بندہ نہیں کوشش کرتا پھر بھی توفیق دے دیتے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، بھئی دیکھو آپ حضرات کو جب ہم دعوت دیتے ہیں نا، بھئی آپ دورہ تحقیق المسائل میں آؤ، آپ تخصص میں آئے، آپ میں سے وہ طلباء جو اس سال دورہ حدیث میں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آئندہ سال آپ ہمارے پاس تخصص کا ارادہ کرو، کرتے ہیں؟ بولو، میں نے انشاءاللہ کا معنی سمجھانا، اور جو لوگ دورہ حدیث میں نہیں ہیں، ابھی نچلے درجات میں ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ دورہ حدیث کے بعد ہمارے پاس آنے کا ارادہ کرو، کرتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، میں سمجھانے لگا، اچھی طرح سمجھو۔ انشاءاللہ کا ایک معنی کیا ہے کہ بھئی مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا دورہ تحقیق المسائل شروع ہونے والا ہے، تو بھی آپ حضرات چلو گے؟ جی انشاءاللہ۔ نام لکھواؤ، لکھوا دیا، کرایہ جمع کراؤ، کرا دیا، بستر لے کر آؤ، آگے، ٹکٹ ہو گئی۔ اب جس دن سفر کے لیے کراچی سے آنا تھا، ایک طالب علم کہتا ہے استاد جی میں نے نام بھی لکھوایا ہے، کرایہ بھی جمع کرایا ہے، ٹکٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن والدہ سخت بیمار ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ والدہ سخت بیمار ہے، میری مجبوری ہے۔ اب دیکھو، ایک یہ ہے کہ ہم اسباب سارے جمع کریں گے، لیکن جائیں گے تب جب اللہ چاہے گا، جائیں گے تب جب، ایک انشاءاللہ کا معنی یہ ہے، نام بھی لکھواتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، بستر بھی لاتے ہیں، اور ٹکٹ بھی جمع کروا لیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ آؤ گے؟ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی کیا؟ ہم آنے کے سارے اسباب اختیار کریں گے، لیکن آئیں گے تب جب اللہ چاہے گا۔ اور انشاءاللہ کا دوسرا معنی، بھئی آپ دورہ تحقیق میں چلو گے؟ انشاءاللہ۔ نام لکھواؤ، نہیں چلیں گے، نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرایہ جمع کراؤ، سر کہہ دیا نا آئیں گے انشاءاللہ، اب کرایہ کیا جمع کرانا ہے؟ اچھا ٹکٹ کرا لو، انشاءاللہ آئیں گے، کہہ دیا، ٹکٹ نہ بھی کرائیں انشاءاللہ آئیں گے۔ اب اس کا معنی کیا؟ نام بھی نہیں لکھوائیں گے، بستر بھی جمع نہیں کرائیں گے، کرایہ بھی نہیں جمع کرائیں گے، ٹکٹ بھی نہیں کرائیں گے، ہم پورے اسباب اختیار کریں کہ نہیں آئیں گے، پھر بھی اگر اللہ چاہے گا تو ہم مجبور ہیں، آ ہی جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم مجبور ہیں، آ ہی جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اسباب سارے اختیار کریں، لیکن آئیں گے تب جب اللہ چاہے گا۔ اور انشاءاللہ کا دوسرا معنی، سارے اسباب اختیار کریں گے کہ نہ آئیں، اور پھر بھی اگر اللہ لے آئے
تو ہم مجبور ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور ہماری عام عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جب نہ کرنا ہو تو پھر انشاءاللہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ عادت یہ ہوتی ہے کہ جب نہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہتے ہیں، اور جب کرنا ہو تو پھر میں کہتا ہوں ابھی 12 کو یہ ہمارا جمعرات دورہ تحقیق المسائل ہے، تو اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ جی گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ اچھا آئندہ سال تخصص کے لیے پھر انشاءاللہ آؤں گا استاد جی انشاءاللہ۔ اب یہ جو گھر جانا ہے اس پر انشاءاللہ نہیں کہہ رہا، اور جو ہمارے پاس آنا ہے اس پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ اب گھر جانا ہے انشاءاللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ پورے اسباب اختیار کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی تھا، وہ بازار جانے لگا گھوڑا خریدنے کے لیے، تو اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار۔ کیوں؟ کہا جی گھوڑا خریدنا ہے۔ کہا انشاءاللہ کہا کرو انشاءاللہ۔ کہتے انشاءاللہ، وہ جیب میں پیسے ہیں، شہر جا رہا ہوں، منڈی لگی ہے، اب انشاءاللہ کیا ہے؟ خیر گھوڑا لینے کے لیے گیا، جب وہاں گیا تو جیب کٹ گئی۔ گھوڑا خریدنے کے لیے گیا تو جیب کٹ گئی۔ شام واپس آیا تو مولوی صاحب نے پوچھا گھوڑا خریدا ہے؟ کہا جی جب میں گھر سے انشاءاللہ نکلا نا تو پھر جب انشاءاللہ منڈی پہنچا نا تو پھر وہ انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی تو میں وہ نہیں خرید سکا۔ انہوں نے کہا اب انشاءاللہ سے پیسے واپس نہیں آنے، میں تجھے صبح کہتا تھا انشاءاللہ کہہ، صبح نہیں کہتا تھا انشاءاللہ کہہ، اس وقت تو انشاءاللہ نہیں کہتا تھا، اب جب میں انشاءاللہ نکلا تھا۔ اور بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ دیکھیں جو آپ نے کام کر لیا ہے اس پر کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو کام کرنا ہو اس پر کہتے ہیں انشاءاللہ، اور جب اپنے بارے میں ہو تو پھر کہتے ہیں حاضر ہوں گا، اور جب دوسروں کے بارے میں پھر کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھی خود کہتے ہیں جی میں آپ پر تشریف لاؤں گا، یہ میرے ساتھ براہ راست ہوتا ہے، میں تشریف لاؤں گا۔ میں نے کہا بھی آپ تشریف نہ لاؤ، آپ ہمارے پاس حاضری دو تشریف نہ لاؤ۔ اپنے بیٹے کو خود کہتے ہیں یہ میرا صاحبزادہ ہے، خود کہتے ہیں یہ میرا صاحبزادہ ہے۔ میں ایک جگہ پر تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی یہ آپ کا صاحبزادہ ہے۔ میں نے کہا بھی ایسی صاحبزادے نہیں پتر جمنے، نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا ہم صاحبزادے نہیں بیٹے جنتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ اپنی اولاد کو اپنے منہ سے صاحبزادہ کہتے پھرتے، بندے کو شرم آنی چاہیے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ بیٹے کو بیٹا کہو، اولاد کو اولاد کہو، صاحبزادہ کہہ کہ اس کے ذہن میں صاحبزادی غلاظت مت ڈالو، اس کو بیٹا کہو۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک ساتھی تھا تو بڑے آدمی کا باپ بیٹا تھا، میں نے کہا دیکھو ہم میں اور تم میں فرق ہے، تم صاحبزادے ہو اور ہم صاحب ہیں، تم صاحبزادے ہو اور ہم، اور صاحبزادے کا مقام صاحب کے بعد ہوتا ہے، اس لیے آپ کے ابو کا معاملہ اور ہے اور آپ کا معاملہ اور ہے۔ ہم آپ کے ابو کی عزت کرتے ہیں اور آپ ہماری عزت کرو، پھر اگلی نسلیں آپ کی عزت کریں گی۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، آپ چاہتے ہیں کسی سے عزت کروائیں تو اپنے بڑے کی عزت خود کریں، آپ کے بعد والے آپ کی عزت کریں گے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں ایک مدرس تھے، ہمارے چونکہ شاگرد تھے، مرید بھی تھے، مجھ سے بیعت بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، اور اس مدرسے مدرس تھے۔ میں جب ان کو ملنے کے لیے گیا تو بیٹھے، طالب علم سے کہا چائے لاؤ، طالب علم چائے لے آیا۔ جب دسترخوان پیچھے کہتے ڈالو، میں نے کہا نہیں آپ بیٹا آپ چلے جاؤ۔ ہم تھوڑی دیر بعد طالب علم چلا گیا، میں نے اس سے کہا اگر چاہے تو خود لے آتا تو کیا فرق پڑتا تھا، اگر لے ہی طالب علم آیا تھا تو خود ڈال دیتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ میں تیرا استاذ ہوں، تجھے میری خدمت کرتے بھی شرم آ رہی ہے؟ یہ جو جوتی طالب علم نے اٹھائی ہے یہ جوتی تو خود اٹھاتا، میری جوتی تو خود اٹھاتا، دسترخوان خود لگاتا، چائے تو خود پلاتا، اپنے شاگردوں سے کہتا بھی تم یہاں بیٹھو، استاد کی خدمت میں خود کروں گا۔ ان کو سمجھ آ جاتی استاد کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ میں نے روز روز تیرے مدرسے میں نہیں آنا، لیکن روز روز تیری خدمت ایسے ہوتی رہنی تھی۔ ان کو سمجھ آ جانا تھا استاد کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تو ہمیشہ اپنی خدمت ہی کرانا چاہتا، تبھی تو یہ تو حرکتیں کر رہا ہے۔ میں بسا اوقات ہمیشہ ایسے نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات اپنے شاگردوں کی تربیت کے لیے ایسے کرتا ہوں۔ کسی مدرسے میں جاتا ہوں، ہمارا شاگرد ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے استاد جی آپ کے سر کی مالش، میں نے کہا کوئی بات نہیں لے آؤ تیل، وہ تیل لاتا ہے، شاگردوں سے کہتا ہے مالش کرو، میں نے کہا نہیں رہنے دو،
میں نے سمجھا شاید آپ نے مالش کرنی ہے. نہیں رہنے دو, جزاک اللہ, بس بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھو, باتیں سنو آپ. میں نے سمجھا تھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ میری مالش کرو, آپ کی خواہش نہیں ہے, مجھے مالش کی ضرورت نہیں, بس رہنے دو, جزاک اللہ, بیٹھ جاؤ. آپ میرے شاگرد ہو اور تجھے میری مالش کرتے شرم آ رہی ہے. ابھی اپنی عمر دیکھو, ابھی اپنا منصب دیکھو, ابھی اپنا قد کاٹ دیکھو. اس سے انسان نیچے آتا ہے, اس سے انسان اوپر کبھی نہیں آتا. اس لیے بڑے سے بڑے منصب پر بھی پہنچ جائے نا آپ, تو بس استاد کو استاد سمجھنا, آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا جینے کا, علوم کی برکتیں دیکھنا. اور یہ بات بطور نسخہ آپ اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علم میں برکت ہو, اپنے استاذ کی قدر کرنا. اگر چاہتے ہیں اعمال میں برکت ہو, اپنے شیخ کی قدر کرنا. اگر چاہتے ہیں کہ دولت میں قدر ہو, اپنے باپ اور ماں کی قدر کرنا. ماں باپ کی قدر سے دولت مل جاتی ہے, اور استاذ کی قدر سے علم میں برکتیں آ جاتی ہیں, اور اپنے شیخ کی قدر سے اللہ اعمال میں برکتیں عطا فرما دیتے. یہ جو ہمارا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے. میں کہتا ہوں جتنا سمجھتے ہیں نا, اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے عطا فرمائے. ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دے, اور دین کے لیے دے جو آپ سمجھتے ہیں. میں جب زمانہ طالب علمی میں پڑھتا تھا, میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے زیادہ غریب طالب علم جب پڑھتا تھا اس وقت بھی نہیں دیکھا, اور جب پڑھاتا ہوں آج بھی نہیں دیکھا. پورے سال میں 1 روپیہ بھی مجھے گھر سے نہیں ملتا تھا. پورے سال میں 1 روپیہ بھی مجھے گھر سے نہیں ملتا تھا. اس سے غریب کو طالب علم آپ میں ہے تو مجھے آپ بتاؤ. میں کراچی پڑھتا جامعہ بنوریا اولا, گھر سے پیسے نہیں جاتے تھے. جو طالب علم میرے تکرار میں ہوتے, میں بہت چھوٹا سا تھا, وہ جمعرات کو کوئی بریانی لاتا, کوئی کباب لاتا, اور بعض طلبہ مجھے جمعرات کو آگے 5 روپے دیتے کہ یہ طالب علم نیک ہے, بڑی محنت کرتا ہے, اس لیے مجھے دیتے تھے. اور کپڑے تک میرے طالب علم دھوتے تھے, اولا سے لے کر دورہ حدیث تک. بہت کم موقع ایسے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے خود دھوتا تھا, لیکن بہت کم موقع طالب علم دھوتے تھے. ہم تکرار کا مزہ دیتے تھے, کپڑے دھوتے تھے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت عجیب لگے گی. بعض مدارس ہیں وہاں پابندی بہت سخت ہوتی ہے, چھٹی کرے تو کھانا بند ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں نا بعض مدارس, میں بھی ایک مدرسے میں تھا, کبھی چھٹی کرے تو کھانا بند ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا سال تھا دورہ حدیث, آخری سال. اب آخری سال میں ظاہر ہے ہم بھی تحریکوں میں لگے تھے, چھٹیاں مٹیاں ہو ہی جاتی تھی. شروع کے درجات الگ ہوتے ہیں, بڑے درجات میں زندگی الگ ہوتی ہے. تو کبھی چھٹی ہوتی, تحریک کی وجہ سے واپس آتے تو کھانا بند. اب جو ہماری ترتیب ہوتی, جو لنگر کے لڑکے ہوتے تھے ان سے یاری رکھتے, پھر وہ وہاں سے دال لاتے, دیسی گھی کا تڑکا لگاتے اور پھر کھلاتے. کہتے بھائی تو دیسی گھی کا تڑکا کھا, تیرا کھانا بند نہیں ہوتا. اس کی وجہ شام ہم نے تکرار کرانا ہوتا تھا. اور میرا ریکارڈ ہے دورہ حدیث کا, کوئی طالب علم جو دورے میرے ساتھ پڑھا ہے, آپ کو ملے تو آپ اس سے پوچھنا کہ میں جن اسباق کی چھٹی کرتا تھا واپس آ کے ان اسباق کا بھی تکرار کراتا تھا. یہ میرا ریکارڈ ہے. اگر میں نے بخاری اور مسلم کی بھی چھٹی کی ہے نا 2 دن, تو واپس آ کر اس بخاری کے سبق کا بھی تکرار کراتا جو میں نے نہیں پڑھا ہوتا تھا. بس استاد کی فائل لے کی اور تکرار کرا دیا. اور ہمارے تکرار پھر جمعرات کو ہوتے رہے. جب چھٹی ہوتی نا, پھر جمعرات کے میرے تکرار میں بس اوقات اولا اور ادادیہ تک کے لڑکے کھڑے ہوتے تھے کہ اس کا تکرار سنو. یہ جو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں نا, یہ تو لہجہ ہی کچھ نہیں ہے. تکرار کے دوران میں بولتا جیسے خطیب بولتے ہیں, گج وج کے ہمارا تکرار ہوتا تھا. یہ اپنی زبان کو کھولنا سیکھو. میں نے خطابت کسی سے نہیں سیکھی بالکل, لیکن میں جب خطابت کرتا تھا میں نے خود سیکھی ہے. 1 2 3 ایسے تپائی لگاتا, اوپر کپڑا رکھتا. 12 روپے کی میں نے جناح کیپ کارکلی خریدی تھی رائے بنڈ اجتماع سے, وہ کارکلی پہنتا. 10 روپے کی میں نے اینک خریدی تھی, پھر وہ پہنتا. پھر گلے میں کپڑا لٹکاتا. جس طرح اس دور میں سٹائل خطابت کا تھا, پھر 1 گھنٹہ میں تقریر کرتا, 1 گھنٹہ. اور تقریر پتہ کیسے کرتا, اسٹیج سیکرٹری خود ہوتا. یہ بہت مزاح, طلبہ بہت ہنستے تھے. پہلے میں اسٹیج سیکرٹری بنتا, اب آپ کے سامنے قاری محمد الیاس تلاوت فرمائیں گے. پھر میں تلاوت کرتا. اس کے بعد پھر میں اپنا اعلان خود کس طرح خطیب الاسر اور فلاں فلاں
آپ فلاں موضوع پہ خطاب فرمائیں گے، بس پھر خود میں تقریر کرتا۔ اور ہم نے اسی مدرسے میں ایک چوک کا نام رکھے ہوتے تھے نا، یہ سامنے جگہ ہے نا، اس کا نام رکھ لیے، چوکوں کے نام رکھے ہوتے تھے۔ یہ جو میں نے بات کی اگر اس کو میں ثابت نہ کر دوں، مجھے فلاں چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دی جائے۔ وہ طالب علمی کا ذوق ہوتا تھا نا، ہم نے یوں خطابت سیکھی۔ تکرار میں بیٹھتے تھے، پھر میں سر لگاتا تھا، کبھی کسی خطیب کی، کبھی کسی خطیب کی۔ ہمارے وقت میں جتنے خطبہ تھے مجھے تمام کی سر آتی تھی، اور تکرار میں طلباء کو پھر نقلیں بھی سناتا تھا۔ ہمارا تکرار پہ سجدہ تھا نا جی، تکرار بھی ہو رہا ہے، خطابت بھی ہو رہی ہے، نقل بھی ہو رہی ہے، سر بھی ہو رہی ہے۔ میں رابعہ میں پڑھتا تھا، ایک طالب علم انگلینڈ کا تھا، اس نے باہر کینٹین والے سے کہا کہ یار اس کو روزانہ 1 پاؤ دودھ دے دیا کرو، پیسے میں دوں۔ یوں ہمارے دودھ کا بندوبست بھی اللہ کرتے تھے۔ خیر میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اور میں آج تک سمجھتا اس کی وجہ وہ میری ماں اور میرے والد کی دعائیں۔ میں کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں بولا، کبھی اپنے باپ کے سامنے نہیں بولا، کبھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے جن مراحل سے میں اپنے باپ کے سامنے گزرا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں بولا، کبھی بھی میں اف نہیں کہتا تھا۔ میں نے مار کھائی ہے، والد صاحب نبینے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، اور بہت دل کی گھبراہٹ ہوتی تھی، برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہاں سے میں لے کر جاتا، سڑک پر لٹا کر مجھے مارتے، میں مار کھاتا لیکن میں بولتا نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا ابا جی نبینے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بس چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے غصہ مجھ پہ نکالتے ہیں، کیا ہوا باپ ہے نا، پھر کیا ہوا۔ اور یہ سالسہ والے سال کی بات ہے، خدا کی قسم میں کبھی نہیں بولا۔ سڑک پر جاتے بیٹھ جاتے، نیچے بٹھاتے، میں نے تیرے اوپر بیٹھ کے جانا ہے۔ کہتا ابا جی میں کیسے اٹھاؤں؟ نہیں میں تیرے اوپر بیٹھ رہا ہوں۔ میرے کندھے پر بیٹھ جاتے، میں نیچے اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں اف نہیں کرتا تھا۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے، یہ تو سب زمین ہوتی تھی، مدرسہ تو بہت بات بنے، سب زمین ہوتی تھی۔ پھر میں نے وہ ہمارے یہاں کھوتی ہوتی ہے نا گدی، اس پر والد صاحب کو بٹھا کر گاؤں لے جاتا، صبح گھر سے پھر یہاں لاتا، والد صاحب حکا پیتے، پھر میں حکا بنا کے دیتا۔ سالسہ میں آدمی چھوٹا سا طالب علم ہوتا ہے، اس کا کھیلنے کو دل کرتا ہے، اس کی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، بس میں پورا دن ابا جی کے ساتھ ہی رہتا، نبینے ہیں، والد ہیں۔ پھر رمضان شروع ہو گیا، میں رمضان میں بہت دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میرے ابا جی کو صحت دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں صحت نہیں ہے نا تو رمضان کی موت دے دے۔ بس میں بہت مانگتا اللہ ابا جی کو صحت دے دے، اگر صحت نہیں تو رمضان کی موت دے دے، بس تاکہ ابا جی رمضان میں دنیا سے جائیں اور رمضان ہی میں انتقال ہو۔ ہمیں جانے کا دکھ تو تھا، لیکن رمضان کے جانے کی خوشی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ والد کو رمضان کی موت ملی۔ میں نے کبھی اف نہیں کیا، کبھی اف نہیں کی، نہ کبھی والدہ کے سامنے نہ کبھی باپ کے سامنے۔ میں صرف بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اور میں کبھی اپنے اساتذہ کے سامنے نہیں بولا۔ یہ میرا زندگی کا ریکارڈ ہے، میں کسی استاد کے سامنے میں بولا نہیں ہوں، کچھ بھی ہو جائے بس نہیں بولا۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں نے عالم بننے کے بعد، حیثیت کے بعد، پھر مدرسے میں جا کے استاد سے معافی مانگی ہے، استاد جی فلاں موقع تھا، آپ مجھ سے نالاں تھے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ حفظ سے لے کر بخاری تک ایک تو کوئی استاد مجھ سے ناراض نہیں، دوسرا حفظ سے لے کر بخاری تک میرے اساتذہ میں سے کوئی بدعتی استاد نہیں، الحمدللہ بدعتی کوئی استاد نہیں ہماری سند میں، سب اہل و سنت والجماعت ہیں۔ بدعتی کا معنی بریلوی نہیں ہے، بدعتی کا معنی مماتی ہے، ہمارے اساتذہ سے کوئی ایسا استاد نہیں۔ مجھے بس اوقات طلبہ کہتے ہیں استاد جی فلاں مدرسے پڑھتا ہوں، فلاں ایک مماتی استاد ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں مدرسہ چھوڑ دو، کسی اور مدرسے میں جا کے پڑھ لو، کسی بدعتی شخص کو اپنا استاد مت بناؤ، اس کی نحوست کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نحوست انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ خیر مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بات ختم ہوگی، میں صرف کہہ رہا تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، شیطان کی 2 محنت ہے۔ نمبر 1 محنت وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتا، نمبر 2 نیک عمل کر لے تو قبول نہیں ہونے دیتا۔ شیطان کی پہلی محنت کا رد کہ آپ عمل کریں۔ نمبر 1 جب عمل کا وقت آئے تو ہمت سے کام لیں۔ نمبر 2 اپنی زبان سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان شروع ہو جائے کام بند کر دیں اور اذان کا جواب شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، جواب
لا حول ولا قوت الا باللہ، جواب بدل گئے۔ اللہ کو زبان سے بڑا کہنا آسان ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے۔ پھر بندہ کہتے ہیں اللہ میں نے زبان سے بھی بڑا کہا ہے، میں نے کام بھی بند کر دیا ہے، لیکن نماز پڑھوں گا تب جب آپ توفیق دیں گے۔ ہمت کریں اور زبان سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، عمل کی توفیق مل جائے گی۔ پھر شیطان کی دوسری محنت کہ بندہ عمل کرے اور قبول بھی ہو جائے، اس کے لیے 3 شرطیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہ مشکورا۔ نمبر 1 مؤمن، عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 اراد الآخرہ، نیت ٹھیک ہو۔ نمبر 3 وسعی لها سعیھا، عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ عمل قبول بھی فرما لیتے۔ تو قبولیت عمل کی شرطیں 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ کو ہوگے ہو مومن تو بعد میں ہے، آپ نے عقیدے کو پہلی شرط کیسے قرار دے دیا؟ من اراد الآخرہ، ارادہ میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے اور مومن اس سے حال ہے، اور حال ذوالحال کی قید ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، اور نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بھی دے، اور پھر اللہ ہمارے نیک اعمال قبول بھی فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ۔